راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام ہے راہ زندگی اور میں ہوں ریبا نعیم۔ آپ کو بہت ہی زیادہ میری طرف سے سلام قبول ہو۔ امید ہے کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور بہت ہی زیادہ خوش ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ بھی اس وقت بہت ہی زیادہ رنگ برنگے کپڑے پہنے اور طرح طرح کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ جی ہاں، گھروں پر سبز حلالی پرچم جو ہے وہ لہرا رہا ہے، ہر طرف جھنڈیاں لگائی گئی ہیں، چراغاں کیا گیا ہے، لائٹس لگائی گئی ہیں اور ہر طرح سے آزادی کو اس مہینے میں سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خاص طور پر یہ ہفتہ جو ہے یہ تو بہت ہی زیادہ مصروف نظر آتا ہے۔ بہت ہی زیادہ لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو لے کر بازاروں میں خرید و فروخت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہر طرح سے اپنے وطن عزیز کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ سما ہمارے یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس وقت جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں گے، اپنے دفاتر میں یا اپنے گھروں میں، وہاں پر بھی اسی طرح کا سما ہوگا، اسی طرح کا منظر ہر طرف ہوگا۔ تو چلیے اسی جوش و جذبے کو ہم یوں ہی زندہ رکھتے ہیں اور اس جوش و جذبے کے ساتھ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ اور آج بھی ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز خدا کے پاک نام سے کرتے ہیں، تو آئیے مل کر سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں۔ ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ تمام اہل زمین کو خوشی کے ساتھ خدا کی عبادت کرنے کے بارے میں زبور نویس جو ہے وہ تلقین کرتے ہیں۔ اہل زمین میں سب آ جاتے ہیں، انسان، چرند پرند۔ اگر دیکھا جائے تو صبح صبح جو چڑیاں ہیں یا پرندے ہیں وہ تو اپنا یہ فرض ادا کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن بہت ہی زیادہ ایسے انسان بھی ہمیں ملتے ہیں جو کہ خواب غفلت میں پڑے ہی رہتے ہیں اور بڑی دیر تک سوئے رہتے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ انہیں چاہیے کہ اپنا پورے دن کا جو سب سے اچھا اور بہترین حصہ ہے اسے اپنے خالق حقیقی کی شکر گزاری کرنے میں ادا کریں۔ تو ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح سے ہم اپنی خوشی کے دیگر تمام کام جو ہے کرتے ہیں اسی جوش و جذبے کے ساتھ اور اسی خوشی کے ساتھ اپنے خالق حقیقی کی عبادت کریں اور پورے دل کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اس کی شکر گزاری کریں، کیونکہ جتنا بھی ہم اپنے خدا کا شکر ادا کریں اتنا ہی زیادہ کم ہے، کیونکہ سب خوشیاں اور نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں وہ تو خدا ہی کی طرف سے ہیں۔ اور خاص طور پر اس بات کے لیے شکر گزاری کریں کہ اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا وطن خدا نے ہمیں دیا ہے جہاں پر ہم آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ضرور ہے کہ ہم ہمیشہ خدا کی شکر گزاری کرتے رہیں اور جس طرح وہ ہمارے ساتھ وفادار ہے ہم بھی اس کے ساتھ وفادار رہیں۔ بہت ہی خوبصورت تلاوت ہم نے سنی کلام مقدس سے اور یقیناً خدا کا کلام شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے اور یہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، ہماری راہوں کو روشن کرتا ہے اور جب ہم کلام کی روشنی میں چلتے ہیں تو نہ ہمارے گرنے کا ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی ٹھوکر کھانے کا۔ بہت ہی خوبصورت گیت مل کر سن لیتے ہیں۔ گیت ہے چراغ ہے میرے پیراں لئی کلام تیرا۔ چراغ ہے میرے پیراں لئی کلام تیرا، چراغ ہے میرے پیراں لئی کلام تیرا، تے میرے راہ دے وچ او ہے روشنی کردا، چراغ ہے میرے پیراں لئی کلام تیرا۔
سب سچے یاد رکھاں گا کہ فیصلے تیرے سب سچے یاد رکھاں گا چراغ ہے میرے پیراں لئی کلام تیرا تیرا کلام ہے میری ہمیشہ دی میراث تیرا کلام ہے میری ہمیشہ دی میراث تیری شہادتاں تو میرا دل ہے خوش رہندا تیری شہادتاں تو میرا دل ہے خوش رہندا چراغ ہے میرے پیراں لئی کسی شاعر نے کہا ہے کہ جب آپ ادھر ادھر بھٹک رہے ہوں اور آپ کو کوئی رستہ نظر نہ آ رہا ہو، کوئی سمت آپ کو نہ مل رہی ہو آگے بڑھنے کے لیے، تو آپ خدا کا کلام پڑھیں تو یقیناً خدا آپ کو وہ رستہ، وہ راہ دکھائے گا جس پر آپ کو چلنا ہے، اور اس پر چل کر یقیناً آپ کامیاب ہوں گے۔ تو خدا کا کلام ایسی روشنی ہے جو ہمیں بھٹکنے سے بچاتا ہے اور سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت گیت تھا، بہت ہی برکت پائی، امید ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ پروگرام میں بڑھتے ہیں آگے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں ہم حضرت موسیٰ کی زندگی پر مبنی کہانی سن رہے ہیں ڈرامہ چراغ راہ میں۔ آج اس کی قسط نمبر 3 ہے، آئیے مل کر سنتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں فرعون کی سرزمین میں خدا تعالیٰ ایک خاص مقصد کے لیے حضرت موسیٰ کو تیار کر رہے تھے۔ ان کی پرورش فرعون کے شاہی محل میں ہو رہی تھی۔ اب موسیٰ قد و قامت میں کافی بڑھ چکے تھے۔ ایک روز چہل قدمی کے لیے وہ محل سے باہر آئے۔ بہت خوب، غسل نے طبیعت کیسی تازہ کر دی ہے۔ آہا، کتنا خوبصورت دن نکلا ہے۔ خادم خادم، جی میرے آقا، فرمائیے، بندہ حاضر ہے۔ میرے یہ کپڑے محل میں واپس لے جاؤ، محافظوں کو بھی ساتھ ہی لیتے جاؤ۔ جی اچھا۔ ہم ذرا اکیلے گھومنا پھرنا چاہتے ہیں۔ بہت اچھا علی جا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ آج میں جا کر اپنے عبرانی لوگوں کو دیکھوں گا۔ پتہ نہیں وہ اس وقت کس حال میں ہیں۔ ارے او کاہل غلام، جلدی کر، کام کر۔ عبرانی کتے، تجھے ابھی مزہ چکھاتا ہوں۔ چل جلدی کام کر، بولو کیسے مزے؟ چل جلدی کام کر، نکمے کہیں کے۔ ٹھہرو، ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی بات نہیں جناب، بس ایک عبرانی کتا ہے بھی تو بے شمار۔ ارے کمبخت، ظالم، یہ لے، تو بھی مزہ چکھ لے۔ شکریہ جناب، آپ نے مجھے اس ظالم کے ہاتھ سے بچا لیا۔ لیکن جناب، لگتا ہے آپ نے تو اسے مار ہی ڈالا ہے، اسے مرنا ہی چاہیے تھا۔ جی ہاں، بالکل ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ ٹھنڈا ہو گیا؟ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جناب بالکل، اب یہ کبھی مجھے چابک نہ مار سکے گا، ختم ہو گیا۔ ہاں خیر اب کیا کریں؟ اچھا خادم، جلدی کرو، یہاں گڑھا کھودو، اسے یہیں دبا دیتے ہیں۔
भाइयों, ठहरो ठहरो। तुम कौन होते हो? क्या चाहते हो? भाई क्यों लड़ते हो? तुम तो भाई भाई हो ना। तुम्हें तो इस तरह नहीं लड़ना चाहिए। चलो चलो, रास्ता लो। तुम्हें किसने हम पर हाकिम या काजी मुकर्रर किया है? लेकिन हम सब भाई भाई हैं। छोड़ो, जाने दो। हाँ, तुम तो शायद मुझे भी मार डालना चाहते हो, जैसे कल उस मिस्री को मार डाला था, है ना? कल मिस्री को? तो तुम्हें पता चल गया? पता चल गया? किसे पता नहीं, हर कोई जानता है। जाओ जाओ, अपने काम से काम रखो। याद रखो, जब फिरौन को पता चल गया तो तुम्हारी जान की खैर नहीं। हजरत मूसा बड़ी मुश्किल में थे। उनके अपने इब्रानी लोग उनसे मदद नहीं चाहते थे। फिरौन को अपने मुहाफिज के कत्ल की खबर हो गई तो वो ही मूसा का जानी दुश्मन हो गया। अब हजरत मूसा महल से भागकर उस इलाके को चले गए जो सीना कहलाता है। उन दिनों वहाँ मिद्यानियों का कबीला आबाद था। वो भी हजरत अब्राहम की नस्ल से थे। मूसा उनके साथ रहने लगे, वहीं शादी की और उनके 2 बेटे पैदा हुए। हजरत मूसा को सीना के आसपास मामूली चरवाहों की तरह भेड़ बकरियां चराते थे। मेरी जिंदगी भी क्या अजीब जिंदगी है। 40 साल शाही महल में गुजरे और अब 40 बरस ही भेड़ बकरियां चराते गुजर गए। कैसी तब्दीली है। जाने कुदरत को क्या मंजूर है। सोचता हूं कि मिस्र की सरजमीन में मेरी कौम के लोग इब्रानी किस हाल में होंगे। हैं? ये क्या? आग? अच्छा, ये तो झाड़ी में आग लगी हुई है। लेकिन ये आग लगी कैसे? और इसमें तो बहुत तपिश है। ये झाड़ी तो मतवातर जल रही है, लेकिन भस्म नहीं हो रही। जरा और भी नजदीक जाकर देखता हूं। बाबा यत्रू, आज बियाबान में एक बहुत अजीब वाकया पेश आया। क्या हुआ मूसा? मैंने एक जलती हुई झाड़ी देखी जो भस्म नहीं हो रही थी। क्या भस्म नहीं हो रही थी? हाँ बाबा, और मैं जरा आगे बढ़ा तो और भी अनोखी बात पेश आई। वो क्या? झाड़ी में से आवाज आई, मूसा मूसा। मैंने कहा मैं हाजिर हूँ। गर्मी से तुम्हारा दिमाग चकर आ गया होगा। नहीं बाबा, सुनो तो। आवाज ने कहा, इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। वाकई? फिर क्या हुआ? उसने फरमाया, मैं तेरे बाप दादा इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। और बाबा, फिर मैंने अपना मुंह छुपाया, क्योंकि मैं खुदावंद पर नजर करने से डरता था। मगर उसने फरमाया, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ, और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं। वाह, हमारे खुदा की तारीफ हो। आमीन। और फरमाया कि मैं उनको एक अच्छे और बड़े मुल्क में, जहां दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों के मुल्क में पहुंचाऊंगा। और फरमाया, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी कौम को मिस्र से निकाल लाए। ये तो बड़ी जान जोखों का काम है। हाँ बाबा, मैं खुद घबरा रहा था। मैंने खुदावंद से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और तेरे बंदों को वहां से निकाल लाऊं। मगर खुदावंद ने मुझे हौसला दिया और फरमाया कि मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा। अच्छा, तो फिर खुदा ने फरमाया, तू जाकर अपनी कौम के बुजुर्गों को एक जगह जमा करना और उनको बताना कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा इब्राहिम और इसहाक और याकूब के खुदा ने मुझे दिखाई देकर ये कहा कि मैंने तुम और जो बर्ताव तुम्हारे साथ मिस्र में किया जा रहा है
اسے بھی خوب دیکھا ہے. میں تم کو نکال کر کنانیوں کے ملک میں لے چلوں گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے. موسیٰ، تیری باتیں بڑی عجیب سی ہیں، کچھ یقین نہیں آ رہا. یہی میں نے خداوند سے عرض کی تھی کہ وہ میری نہیں سنیں گے. پھر خداوند نے کیا کہا؟ پھر اس نے مجھے ایک زبردست نشان عطا کیا. نشان؟ وہ کیا؟ بابا یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بھیڑیں چرانے کی لاٹھی ہے، اور کیا ہے؟ بابا ذرا پیچھے ہٹ کر دیکھیں. اوہ یہ تو سانپ بن گئی. اف. یہ لیں، یہ پھر لاٹھی بن گئی. میں پھینکتا ہوں تو سانپ بن جاتی ہے، دم سے پکڑ لیتا ہوں تو پھر لاٹھی بن جاتی ہے. خدا نے فرمایا کہ یہی نشان ہے جس سے وہ لوگ جان لیں گے کہ ابراہیم کے خدا نے مجھے بھیجا ہے. اس سے تو حق تعالیٰ کی بڑی قدرت ظاہر ہوتی ہے. میں نے خداوند کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر کی کہ میری زبان کند ہے، میں روانی سے بول نہیں سکتا. تو میں کیسے فرعون کے سامنے بول سکتا ہوں؟ مگر خداوند نے جواب دیا کہ آدمی کا منہ کس نے بنایا؟ کیا مجھ خداوند نے نہیں بنایا؟ میں تیرے منہ کا ذمہ لیتا ہوں. لیکن بابا پھر بھی میں نے جھجک کر خدا سے التماس کی کہ میری بجائے کسی اور کے ہاتھ یہ پیغام بھیج دے. تب خداوند کا قہر مجھ پر بھڑکا اور اس نے کہا، کیا لاویوں میں سے ہارون تیرا بھائی نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں کہ وہ اچھی طرح بول سکتا ہے اور وہ تیری ملاقات کو بھی آ رہا ہے. تو اسے سب کچھ بتانا اور یہ باتیں اسے سکھانا، اور میں تیری اور اس کی زبان کا ذمہ لیتا ہوں. تو کیا ہارون تمہارا مددگار ہوگا؟ ہاں بابا، خداوند نے فرمایا وہ تیری طرف سے لوگوں سے باتیں کرے گا اور وہ تیرا منہ بنے گا اور تو اس کے لیے گویا خدا ہوگا. اور پھر؟ میں نے عرض کیا، ہاں خداوند، میں تیرا حکم بجا لاؤں گا. میں فرعون کے ملک میں جاؤں گا اور عبرانیوں کو تیرا پیغام دوں گا. ہم سن رہے تھے کہ کس طرح سے خدا تعالیٰ نے اپنے آپ کو حضرت موسیٰ پر ظاہر کیا اور ان کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ وہ مصر میں جا کر فرعون کے سامنے اپنی قوم بنی اسرائیل کو وہاں سے چھڑانے کے لیے قدم بڑھائیں. بعض اوقات اسی طرح سے ہم بھی اپنے اندر جو خدا نے ہمارے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں ان کے بارے میں ہم ناواقف ہوتے ہیں، یا ہم میں ایک جھجک یا ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں. لیکن جب خدا ہماری ان قابلیتوں کو اور صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے تو اس وقت ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے خدا کے لیے کتنے قیمتی ہیں. تو واقعی خدا نے ہر شخص کے اندر اور ہمارے اندر، آپ کے اندر بہت سی ایسی باتیں رکھی ہیں جن کو خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. تو ضرور ہے کہ ہم ان کے بارے میں کانفیڈنٹ ہوں، اپنے خدا کے سپورٹ کریں اپنی صلاحیتوں کو اور ان کو اس کے جلال کے لیے استعمال کریں. بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے، اور ہمارے پاس بہت ہی ڈھیر سارے خطوط اور SMS موجود ہیں جن کو ہم وقتاً فوقتاً پروگرام میں شامل کرتے جائیں گے آنے والے سیگمنٹس میں. لیکن اس وقت تو ہمارے سامنے ہے آئینہ. سیگمنٹ ہے آئینہ اور گفتگو ہو رہی ہے محبت اور نفرت کے درمیان. آئیے مل کر سنتے ہیں کہ محبت کیا کہتی ہے اور نفرت کس طرح سے اس کا مقابلہ کر رہی ہے. آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے. آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ محبت دل میں آ جائے تو نفرت ٹوٹ جاتی ہے، محبت روح میں اترے کدورت مٹ ہی جاتی ہے. جو پالے گہرے نایاب رہی دنیا میں وہ آباد، بقا کی زندگانی میں فنا ختم ہو ہی جاتی ہے. واہ واہ واہ! میں پوچھ سکتی ہوں کہ تم ہو کون جو مجھ نفرت کو توڑنے کا خواب دیکھ رہی ہو؟ میں محبت ہوں بہن نفرت. خبردار، جو مجھے بہن کہا تو مجھ سے دشمنی بھی رکھتی ہو اور امن پسندی کی ٹھیکیدار بھی بنتی ہو. کیا کروں بہن نفرت؟ اگر نفرت سے دشمنی نہ کروں تو میرا وجود قائم نہیں رہتا. میں اور تم، ہم دونوں ایک دوسرے کی ضد جو ٹھہرے. اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم ہمیشہ میرا حق ہی کیوں مارتی ہو؟ تمہارا حق؟ لیکن وہ کیسے؟ میں جس شخص کے دل میں اپنا بیج بوتی ہوں
तुम किसी न किसी तौर आकर वहाँ अपना डेरा लगा लेती हो। इसलिए कि तुम्हारी वजह से लोगों में यकजहती, अमन, सलामती और अखवत की फजा कायम नहीं रहती। हाँ हाँ, मैं भी जानती हूँ तुम्हारी खूबियाँ। अगर मेरी वजह से लोग इकट्ठे नहीं रह सकते तो तुम्हारी वजह से भी बहुत से लोगों में दुश्मनियां परवान चढ़ती हैं। दुश्मनियां? और मेरी वजह से? लेकिन मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। देखो मोहब्बत, अगर ज्यादा अच्छा बनने का ढोंग रचाया तो तुम्हारे सारे पर्दे चाक कर दूंगी। ना ना बहन नफरत, मुझ पर झूठे इल्जाम तो मत लगाओ। झूठे इल्जाम? ये आए दिन अखबारात जो भरे होते हैं कि फलां शख्स ने मोहब्बत का झांसा देकर मासूम लड़की को अगवा कर लिया, फलां आदमी झूठी मोहब्बत दिखाकर 4 बच्चों की माँ को ले उड़ा। क्या ये सब झूठी बातें हैं? नहीं, झूठी तो नहीं, लेकिन ये लोग तो मेरा सहारा लेकर तुम्हारे काम करते हैं। मैं तो हमेशा दूसरों के लिए हमदर्दी रखती हूँ, और किसी के लिए अच्छे जज्बात रखना कोई जुर्म तो नहीं। तुम्हारे लिए ना होगा, मगर मेरे सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है। तुम अगर मेरे शिकार को छीनती हो तो मैं भी तुम्हारे लाडलों में अपना असर छोड़ती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ। अगर कोई सच्ची मोहब्बत से एक दूसरे को मिलता है तो तुम दूसरों को उकसाती हो ताकि वो मोहब्बत करने वालों के दुश्मन बन जाएं। भाई, ये तो मेरा तरीका वारदात है, तुम भी अपना लो। खुदा ना करे मैं ऐसा करूं, लेकिन तुम्हारी बातों से तो अब मुझे डर लगने लगा है। डरपोक कहीं की। मुझे देखो, खौफ नाम की चीज नहीं मेरे अंदर। देखो नफरत, ज्यादा शेखी ना मारो। मैं तुम्हारी तरह नाजेबा काम नहीं कर सकती, हसद नहीं कर सकती, और ना ही मैं बदगुमानी कर सकती हूँ। नहीं नहीं, तुम तो बड़ी साबिर हो, बड़ी मेहरबान हो। ये सारी तुम्हारी खूबियां हो सकती हैं, मैं इन बातों को क्या समझती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ नफरत बहन कि इन सारी खूबियों की तुम दुश्मन ना बनो, बल्कि इन्हें अपनाने की कोशिश करो। इस तरह तुम्हारा वजूद खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अपनी जुबान को लगाम दो मोहब्बत। तुम होती कौन हो मेरा वजूद खत्म करने वाली? मैं अनकरीब इस दुनिया से तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी। और हाँ, तुम, मेरा अगला निशाना तुम हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? सुन रहे थे मुकालमा राई मोहब्बत और नफरत के दरमियान। और मौजूदा हालात को देखें, खानदानों के अंदर देखें, मुआशरे के अंदर देखें, तो यूं लगता है कि जैसे मोहब्बत दम तोड़ रही है और नफरत के जज्बात बहुत ही ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, कहीं ना कहीं इस दुनिया में किसी न किसी जगह पर ऐसे लोग हैं जो दूसरों के साथ बेलौस मोहब्बत करते हैं और दूसरों की खिदमत करने में अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर देते हैं। हमारे पास बहुत ही खूबसूरत बातें लिखकर भेजी हैं सरदार सुहेल अहमद ने, और आप सदर हैं रेडियो लिसनर्स क्लब के और आपका ताल्लुक है हजारा से। आप लिखते हैं कि गैर शादीशुदा लोग शादी के ख्यालों में मगन रहते हैं, जबकि शादीशुदा लोग लड़कपन और बेफिक्री की जिंदगी को तरस रहे हैं। बच्चों को बड़े होने की जल्दी है तो बड़ों में लौटने की आरजू।
کام کرنے والے کام کی سختیوں سے نالا ہیں تو بیکاروں کے لبوں پر کام ملنے کی دعائیں. غریبوں کو امیروں کی زندگی کی حسرت ہے جبکہ امیروں کو غریبوں کی طرح ایک لمحہ آرام کی تمنا. مشہور افراد چھپنے کے لیے ٹھکانہ ڈھونڈتے ہیں جبکہ عام لوگ مشہور بننے کے خیال میں رہتے ہیں. کسی کو نہیں معلوم کہ خوشحالی کیا ہے. بڑے بوڑھوں کا کہنا ہے کہ خوشحالی کا واحد فارمولہ بس یہی ہے کہ جو نعمتیں ملی ہیں ان کی قدر کی جائے اور ہمیشہ خوش رہا جائے. بہت خوب سردار سہیل احمد, آپ نے تو بہت ہی زبردست پیغام ہمیں دیا ہے اس موقع پر. ایک اور بہت ہی خوبصورت بات آپ نے ہمیں لکھ کر بھیجی ہے کہ استاد نے کلاس میں داخل ہو کر بلیک بورڈ پر ایک لکیر لگا دی اور کہا کہ اس کو ہاتھ لگائے بغیر چھوٹا کرو, لیکن سب نے کہا کہ یہ ناممکن ہے کیونکہ چھوٹا کرنے کے لیے تو اس کو مٹانا پڑے گا. لیکن استاد نے کچھ دیر کے بعد اس لکیر کے نیچے اس سے بھی لمبی لکیر لگا دی اور اس طرح وہ لکیر بغیر ہاتھ لگائے چھوٹی پڑ گئی. تو اس سے استاد نے یہ سبق دیا سب کو کہ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر اگر آپ اپنے آپ کو اخلاق میں, کردار میں اور عمل میں دوسروں سے آگے بڑھا لیں تو آپ خود بخود دوسروں سے بڑے نظر آنے لگیں گے. بہت ہی خوب, بہت ہی اچھی اور پیاری پیاری باتیں سردار سہیل احمد آپ نے ہمیں لکھ کر بھیجی ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ یہ ساری باتیں ہمیں بھی اور تمام سننے والوں کو بھی یاد رہیں گی اور ہم ضرور ان پر عمل کریں گے اور ہم اپنی زندگی کو بھی بہتر بنائیں گے اور دوسروں کے لیے بھی اپنی زندگی کو مفید بنانے کی کوشش کریں گے. پروگرام کو تو ختم کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے اختتام پر ہم آپ کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یاد کروا دیں کہ آپ ہمیں فیس بک پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری فیس بک آئی ڈی ہے زندگی انور. ہماری ویب سائٹ ہے www.pcrm.gospelpk.com. ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی, پوسٹ باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان. اور فون کال یا SMS کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333482596 اور اگر آپ بیرون ملک سے کال کرتے ہو تو پہلے آپ 0092 ملائیں گے, اس کے بعد 333482596. تو ضرور آپ ہمیں فیس بک پر وزٹ کیجیے گا, ہمیں خط لکھیں, کال کریں, SMS کریں, ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں, ہمیں انتظار رہے گا. بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے اور اپنے آپ کو, اپنے سروں کو, اپنے دلوں کو اپنے خدا کے, اپنے خالق حقیقی کے حضور میں جھکاتے ہیں اور اس کی خوب شکر گزاری کرتے ہیں. اے خدا, تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیری دی ہوئی تمام برکتوں کے لیے, نعمتوں کے لیے. خاص طور پر اپنے وطن عزیز ملک پاکستان کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ یہ آزاد وطن تو نے ہمیں عطا کیا ہے. ہم سبوں کی آزادی کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تمام حکمرانوں کے لیے, تمام اداروں کے لیے ہم تیرا فضل چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو تو حکمت دے تاکہ بہتر طور پر وہ ملک کی خوشحالی کے لیے اور عوام کی بہتری اور بھلائی کے لیے منصوبہ جات بنا سکیں. اور اپنے ملک پاکستان کی تمام رہنے والوں کے لیے خداوندہ سلامتی کی تو سے درخواست کرتے ہیں. ہمارے ملک کو ہر طرح کے ناخوشگوار اور برے حالات اور واقعات سے, ہر طرح کی دہشت گردی سے پاک کر. ہمارے ملک کو بڑی برکت دے, ہمارے وسائل کو بڑھا اور ہمارے ملک کی آزادی کی ہمیشہ حفاظت کر. یہ سب مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں, آمین. تو اسی کے ساتھ پروگرام کو ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن پروگرام کے آخر میں ایک بار پھر ہماری طرف سے, ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو جشن آزادی بہت 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 زیادہ مبارک ہو. اسی کے ساتھ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. ریبا نعیم کو خدا حافظ.